السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ مبشرین ومنذرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 536 ہے۔ سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50، یہ 3 آیتیں ہیں۔ پہلے ہم ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، المرسلین، رسولوں کو، الا مگر، مبشرین، بشارت دینے والے، وہ منذرین، اور ڈرانے والے بنا کر۔ فمن، پھر جو شخص آمن، ایمان لائے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف، تو نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ والذین، اور جن لوگوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، انہیں پہنچے گا، العذاب، عذاب، بما، بوجہ اس کے کہ جو کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، لا اقول، میں نہیں کہتا، لکم، تم سے، عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم، اور نہ میں جانتا ہوں، الغیب، غیب، ولا، اور نہیں، اقول، میں کہتا ہوں، لکم، تم سے، کہ انی، کہ بے شک میں ملک، فرشتہ ہوں، ان اتبعو، میں پیروی نہیں کرتا، الا، مگر، ما، اس چیز کی جو یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف۔ قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتا ہے، الاعمی، نابینا، والبصیر، اور بینا، افلا، کیا نہیں، کیا پھر نہیں، تتفکرون، تم غور و فکر کرتے۔ ترجمہ، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے، اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم پیغمبروں کو صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بھیجتے رہے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تیسری بات، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچ جائے گا۔ چوتھی بات، آپ فرما دیجیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ پانچویں بات، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور چھٹویں بات، آپ فرما دیجیے کہ برابر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، ان پیغمبروں کی خصوصیت یہ رہی کہ وہ اپنی قوموں کو ایک طرف بشارت سناتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو ڈراتے تھے جو لوگ کے برائیوں میں مصروف ہوتے تھے۔ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت اور برے لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ دنیا کا ہر رسول بشیر اور نذیر بن کر آیا۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں یوں کہا گیا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں یوں ہے کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ کہف میں بھی یہی بات کہی گئی وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور خاص یہ بات بتائی گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پیغمبر ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد دوسری حقیقت یہ بتلائی گئی کہ جو لوگ ان نبیوں کی خوشخبریوں کو سن کر اور ان کی وعیدوں کو سن کر یقین کر لیتے ہیں اور نافرمانیوں سے باز آتے ہیں، اور جس طرح ایمان لانا ہے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور اپنی حالتوں کو سدھار دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان پر محنت اور اپنی اصلاح کی فکر آدمی کو خوف اور غم سے نجات دیتی ہے۔ قرآن مجید نے ایمان، توبہ اور تقوی جیسی صفات کے ساتھ اصلاح کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اس آیت میں ایمان کے ساتھ اصلاح کا لفظ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں تقوی کے ساتھ اصلاح پر خوف و حزن سے نجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ہے توبے کے بعد اصلاح کی شرط پر معافی کا اعلان کیا گیا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تیسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کا انجام عذاب بھی گرفتار ہو جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں یوں یہ بات بتائی گئی کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 39 میں بیان کیا گیا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ بات بتائی گئی کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اس لیے کہ خزانوں کے پاس ہونا یہ آدمی کے اللہ کے پاس نبی ہونے اور نبوت رسالت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ نبی جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس پر غور کرو، اس بات کو سمجھو۔ مالدار ہونا نبوت کا معیار نہیں ہے، اور جو مشرکین اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں غیب کی باتیں بتلاؤ تو ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے، یہ مطالبہ مشرکین نے کہا تھا۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب کی بات کو نہیں جانتا، غیب کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہے علم عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں بتلائیں جن کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے تھے، اور یہاں اس بات کی بھی نفی کر دی گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اس لیے میرے اندر فرشتوں کی جیسی صفات تلاش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کی طرف بھیجا جانے والا نبی انسان ہی ہو، جو انسانوں میں گھل مل کر ان کی ضرورتوں اور تقاضوں کو جان کر انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے اور احکامات بتلائے۔ نبی اپنے قول سے بھی ان کی تربیت کریں اور اپنے عمل سے بھی ان کی تربیت کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ وہ انسان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات بھی کہلوائی گئی ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں، بس میں وحی کرتا اور کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی مجھے کہا جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیے، کان دیے، دل دیے، دماغ دیے، سب کچھ دیے، تو اپنے کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر توحید و رسالت کا دل سے فیصلہ کرو، خامخواہ نابینا بن کر اندھی زندگی مت گزارو۔ اور آخر میں سوالیہ انداز اختیار کیا گیا افلا تتفکرون، اللہ ہم نے تم کو سب کچھ دیا، پھر تم غور و فکر نہیں کیوں کرتے اللہ کی ذات، اس کے صفات کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله